بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے کھرا کھوٹا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں اس غلیظ آدمی کے خلاف؟ پتہ نہیں کون ہے، ڈاکو، قاتل یا پھر دہشت گرد۔ پچھلے 2 دن سے میں اس کو اپنے بنگلے کے پیچھے دیکھ رہی ہوں، کچرے کے پاس۔ مسز خواجہ نے خواجہ صاحب کو مخاطب کر کے قدرے ترش لہجے میں کہا، اوفو، یوں خواہ ہر کسی پر شک نہ کیا کرو۔ تمہارے بنگلے کا پچھلا حصہ غیر آباد کچرے والا ایریا ہے، اس سے تمہیں کیا پرابلم ہے یار؟ خواجہ صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ تو جیسے ننھے منھے بچے ہیں نا، آج کل کے حالات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کل کو کچھ ہو گیا تو بیٹھے رہیے پھر ہاتھ ملتے۔ کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری۔ وہ بس سطور مطمئن تھے۔ میمونہ بڑبڑ کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ خواجہ رفیق شہر کے مشہور بزنس مین تھے، بہترین کاروبار، بنگلہ اور ساری آسائش میسر تھی۔ بیوی میمونہ اور 2 بیٹے صفی اور رفیع تھے۔ بچے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ میمونہ میکے کی طرف سے غریب تھی۔ اچھی صورت شکل کی وجہ سے خواجہ صاحب کو پسند آ گئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ میمونہ کے والد حیات نہیں تھے۔ وقتاً فوقتاً میمونہ اپنے میکے کی مالی امداد بھی کرتی۔ اس سے بھابھی کی عادت بھی کچھ خراب ہو گئی تھی۔ مدد ضرور کرو، مگر اسے کہو کہ کچھ کام کاج بھی کرے، خواجہ سمجھاتے۔ آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اس بات پر میمونہ بیگم ناراض ہو جاتی تھی۔ اس سے کہو کہ میرے پاس ہی کام کرے، خواجہ صاحب سمجھاتے ہوئے کہتے۔ اسے شرم آتی ہے، بھلا آپ کے پاس نوکری کیسے کرے گا وہ؟ خواجہ صاحب بیچارے چپ ہو جاتے۔ بیوی بھی محبوب تھی، مگر ہڈ حرام اور کاہل سالے اور سسرال کو بھگت رہے تھے۔ آپا، مجھے اپنے دوست کے ساتھ امریکہ جانا ہے، مجھے پیسے دلوا دو، میں سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اب کی بار عمران نے بہن سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ میمونہ پہلے تو ہچکچائی کہ اتنی زیادہ رقم کیسے دے سکتی ہے، لیکن بھائی کی محبت میں آخر مان گئی اور خواجہ صاحب سے بات کی۔ خواجہ صاحب نے صاف منع کر دیا، اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا، میں دن رات محنت کر کے اپنے، تمہارے اور بچوں کے لیے کماتا ہوں۔ تھوڑی بہت رقم کی بات ہوتی تو مان لیتا، بلکہ دیتا بھی رہتا ہوں، مگر اتنی زیادہ رقم نہیں دے سکتا۔ اس سے کہو یہاں پر کچھ کام کر کے دکھائے۔ جب یہاں کچھ نہیں کرتا تو بھلا اکیلے رہ کر کیا کرے گا؟ آپ کو رقم نہیں دینی ہے تو مت دے، مشوروں کی بھی ضرورت نہیں، کرے گا وہ کچھ نہ کچھ، اپنے ہی کام آتے ہیں جب اپنوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنا سارا دیا ہے، مگر ہائے، میں تو اپنے ماں جاہی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میمونہ ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی۔ خواجہ صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران نے ہر ممکن کوشش کر لی۔ میمونہ کے پاس اب اتنی رقم نہیں تھی۔ عمران نے طے کر لیا وہ ہر صورت اپنی یہ خواہش پورے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ادھر 2-3 دن سے عجیب و غریب مشکوک سا آدمی گھر کے آس پاس نظر آ رہا تھا اور میمونہ بیگم پریشان تھی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ایسے مشکوک افراد سے پریشان ہونا فطری عمل تھا، لیکن خواجہ صاحب مطمئن تھے۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ خواجہ صاحب 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں میمونہ کی والدہ رکنے کے لیے آ جاتی تھی۔ ویسے گھر میں ایک ملازمہ بھی ہوتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میمونہ کی آنکھ کھل گئی۔ کچی نیند سے بیدار ہوئی تو آنکھیں کھول کر جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بالکل عین سامنے 2 نقاب پوش ڈاکو کھڑے تھے۔ ایک کی گود میں میمونہ کی بیٹی اور دوسرے کی گود میں بیٹا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھی۔ میمونہ کی والدہ بھی اٹھ گئی، ملازمہ بھی ان کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے میرے بچے کو چھوڑ دو، جو چاہے لے لو، مگر میرے بچے۔ میمونہ کی گھگی بن گئی تھی۔ جلدی روپیہ، پیسہ، سونا، بانڈ سب کچھ نکال، جلدی کر، ورنہ۔ ایک ڈاکو نے اپنا پستول بیٹی پر تانا۔ بچی گھبرا کر رونے لگی۔ چپ، دوسرے نے بچی کے گال پر تھپڑ مارا۔ دیتی ہوں، سب کچھ دوں گی، خدا کے لیے میرے بچوں کو دے دو۔ میمونہ تڑپ کر رونے لگی اور اٹھ کر جلدی جلدی الماری اور ڈریسنگ ٹیبل سے زیورات نکالنے لگی۔ گھر میں جتنا کیش تھا، سونا چاندی، پرائز بونڈ، میمونہ کے گلے میں پڑی چین، سونے کی چوڑیاں، بالیاں، ہر چیز جو ممکن تھا، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی تو وہ سامان سمیٹ کر باہر کی طرف بھاگے۔ جاتے جاتے بچوں کو بیڈ پر پھینکا۔ میمونہ نے جلدی سے بچوں کو سینے سے لگایا۔ بچے بے تحاشا سہمے ہوئے تھے۔ میمونہ اور اس کی والدہ ڈر کے مارے رونے لگی۔
मुलाजमा भी कोने में दुबकी बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि पल भर में क्या हो गया। गेट पर चौकीदार भी नहीं था। वो लोग अंदर कैसे आ गए? कुछ आवाज़ बहाल हुए तो ख्वाजा साहब को कॉल मिलाई और मैमूना रोने लगी। तुम फिक्र ना करो, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। ख्वाजा साहब परेशान हो गए। दूसरी सुबह पुलिस में रिपोर्ट कराने का फैसला किया गया। ख्वाजा साहब भी आ गए थे। मैमूना ने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। चौकीदार को भी पता न चला कि वो लोग कब आए। शायद थोड़ी सी ऊँघ आ गई थी। वो खुद शर्मिंदा था। मैमूना और बच्चे बहुत घबरा गए थे। ख्वाजा साहब आए तो थोड़ी हिम्मत बंध गई। मुलाजमा ने खाना बना दिया। ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खाकर मालियत का अंदाज़ा लगाया ताकि रिपोर्ट की जा सके। अभी वो लोग खाना खाकर बैठे ही थे कि चौकीदार ने किसी के आने की इतला दी। ख्वाजा साहब और मैमूना बाहर की तरफ आए तो गेट से वही मशकूक और गलीज़ सा शख्स दाखिल हुआ। वो यही होगा, यकीनन यही होगा ख्वाजा साहब। इस शख्स को गेट से अंदर आता देखकर मैमूना चीखी। वो शख्स चलता हुआ करीब आया। अपने सर से बालों की गंदी विग उतारी, दाढ़ी निकाली। यह तो पुराना मुलाजिम था, अब्दुल, जिसे कुछ दिन पहले मैमूना ने इमरान की शिकायत पर निकाला था कि यह मशकूक बंदा है, इसे घर में रखना खतरे से खाली नहीं। मैंने इसको अजीब अजीब से लोगों के साथ देखा है। मैमूना ने अब्दुल को बिला वजह इमरान की शिकायत पर नौकरी से निकाल दिया था। अब्दुल तुम? मैमूना ने हैरत से आंखें फाड़कर अब्दुल को देखा। जी बेगम साहिबा, मैं। यकीनन आपको हैरत हो रही होगी कि मैं बेइज्जत होने के बाद भी आ गया। हम गरीब लोग हैं, नमक हरामी नहीं करते। थोड़ा सा जो नमक खाया था आपका, इसने मुझे हम सब करने पर मजबूर किया। मुझे इमरान साहब की हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक दो बार मैंने इनको आपके पर्स में से पैसे निकालते देखा, मगर कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था। लेकिन शायद इनको पता लग गया था कि मैं इनको जान चुका हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ आपके कान भरे और आपने मुझे निकाल दिया। मुझे इमरान साहब की सरगर्मियों के बारे में इल्म था और यह भी मालूम था कि इनको बड़ी रकम की ज़रूरत है। फिर एक दिन मुझे अनजाने नंबर से कॉल आई। मुझे इमोशनल किया गया कि छोटा सा काम करोगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। एक सेठ का बच्चा अगवा करने में मदद करो। मैंने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन मुझे शक हुआ कि ये यकीनन इमरान साहब ही होंगे। तब मैं चौकन्ना हो गया कि इमरान साहब कुछ भी कर सकते हैं और मैंने ये रूप इख्तियार कर लिया, क्योंकि जानता था कि साहब दिन भर घर में नहीं होते, बच्चे स्कूल जाते हैं और ये गली भी सुनसान होती है। बस इसी वजह से यहाँ पर टाइम गुजारने लगा। फिर कल रात को मैंने देखा इमरान साहब गाड़ी में आए थे, साथ दो आदमी भी थे। मैं कचरे के ढेर के पीछे बैठ गया। इमरान साहब ने दो आदमियों को हिदायत और घर की चाबी वगैरह दी, कौन सी चीज़ कहाँ है यह भी बताया और कह दिया कि फौरी गाड़ी में सामान रख देना, मैं तैयार हूँगा। इमरान ने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर इंतज़ार करूँगा। वो दोनों डाकू अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, मैंने देखा कि चौकीदार बाबा पर उन्होंने कोई स्प्रे किया था। अंधेरे में साफ नज़र नहीं आया, बस महसूस हुआ इन लोगों ने शायद चौकीदार बाबा की जेब से चाबी भी निकाली और फिर गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मैंने एक लम्हे देर किए बगैर इमरान साहब को दबोच लिया। वो यकीनन सोच भी नहीं सकते होंगे कि कोई इनको देख रहा है। मैंने सबसे पहले इनका मुंह दबाया और काबू में किया। मैं अकेला था, इसलिए पिस्तौल के सामने जाने से थोड़ा घबरा भी रहा था, इसलिए सिर्फ इमरान साहब को पकड़ा। गाड़ी वहीं छोड़कर इसमें चाबी लगी रहने दी और इमरान साहब के हाथ बांधकर मुंह पे कपड़ा डाला और अपने साथ अपने घर ले गया। जनाब ख्वाजा साहब, इमरान साहब का राब्ता मैंने इन डाकुओं से भी करवाया और ये कॉल करवाई कि इमरान साहब को किसी ने देख लिया, इसलिए वो फ़िलहाल छुपे हुए हैं। तुम लोग सामान महफूज कर लो। अब मैंने गलत किया या सही मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन शायद मैंने अपने नमक का हक अपनी सोच और ताकत के मुताबिक अदा करने की कोशिश ज़रूर की है। इमरान साहब मेरे कब्ज़े में मेरे घर पर मौजूद हैं। इन डाकुओं का पता भी मेरे पास है। अब आप लोगों की मर्ज़ी, जो करना चाहें। अब्दुल ने एक पर्चा आगे बढ़ाते हुए कहा और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मैमूना तो ये सुनकर बिल्कुल ही सुन हो गई थी। इसका सगा भाई इस तरह कर सकता है, यह तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जिसको हर तरह से पैसे देती रही, कभी सरेआम कभी छुपकर, जिसकी गलतियां छुपाती रही, वो इतना गलत आदमी था। और जिसको कमतर और गलत समझा, वो फरिश्ता सिफ्त आदमी था। ये तो सोचा तक ना था। ख्वाजा साहब गैर यकीनी अंदाज में मबहूब से बैठे थे। समझ नहीं आ रहा था कि इमरान इतनी नीच हरकत कर सकता है।
وہ پیسوں کے اصول کے لیے اپنی سگی بہن اور بھانجے بھائی کو خوفزدہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ، اگر دہشت گرد اور خوف سے میری جان نکل جاتی اور خدا نخواستہ بدحواسی میں پستول جل جاتی تو؟ میمونہ نے جھرجھری لی۔ وہ خوف سے کانپ گئی۔ اس کا سگا بھائی اتنی گری ہوئی حرکت کر رہا تھا صرف کچھ پیسوں کے لیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران اتنا گر سکتا ہے۔ میمونہ تم بتاؤ، میں نے تم پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے۔ عمران تمہارا بھائی ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، تم کہتی ہو تو میں اسے سرزنش کر کے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اس نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا تو اچھی خاصی ہوگی، شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ میمونہ جو خیالوں میں گھومتی خواجہ صاحب کی آواز پر چونکی۔ خواجہ صاحب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور جواب کے منتظر تھے۔ خواجہ صاحب، عمران مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، اور نقب لگائی تو کہاں لگائی؟ وہ سزا کا مرتکب ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس نے شرافت کا ہی نہیں، رشتے کا، بھروسے اور اعتماد کا خون کیا ہے۔ وہ قابل معافی نہیں، اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میمونہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ متذلل نہیں ہوئی۔ جو اعتبار کا خون کرتے ہیں ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ عبدل اٹھ کر جانے لگا۔ عبدل، کل سے تم دوبارہ آ سکتے ہو، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ میمونہ کی آواز پر عبدل پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ نہیں بیگم صاحبہ، مجھے شرمندہ نہیں کرے۔ معافی کیسی؟ میں نے کھوٹے گھرے کی تمیز میں غلطی کی تھی عبدل۔ یہ بھول گئی تھی کہ لالچ اور حرص انسان کو اپنے خون کے سامنے ہی لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایسے میں وہ غیر جن سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، وہ درمیان میں آ کر سوچ کی نئی راہ کھول دیتے ہیں، صحیح اور غلط کا راستہ دکھاتے ہیں، اور میں اب صحیح راستے پر ہوں۔ میمونہ کے لہجے میں اعتماد تھا، ساتھ ہی نہ جانے کیوں 2 آنسو پلکوں کی باڑھ سے گال پر بہہ نکلے۔ پولیس نے عمران کو عبدل کے گھر سے پکڑ لیا اور ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا۔ یوں عمران کو سزا ہو گئی اور عبدل کو واپس اپنی نوکری مل گئی، مگر میمونہ کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو گئی۔ آج کی کہانیاں ختم ہوتی ہے، یہ تو صرف ایک کہانی ہے، مگر اس طرح کے واقعات اکثر ہماری زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں کہ انسان پیسوں کے لیے اپنے اور پرایوں میں فرق نہیں کرتا۔ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ہوشیار رہیں۔ کسی اور ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔